روہنگیا مسلمان اور مایوس مستقبل۔ پیر 3 دسمبر کو قانونی شعبہ سے منسلک انسانی حقوق کے گروپ انٹرنیشنل پبلک لا اینڈ پالیسی نے اپنی ایک جاری کردہ رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج مبینہ طور پر روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جیسے سنگین جرموں کا ارتکاب کر چکی ہے۔ It is clear from our intense legal review that there is in fact a legal basis to conclude that the Rohingya were the victims of war crimes, crimes against humanity, and genocide. یہ رپورٹ بنگلہ دیش میں مقیم 1000 سے زائد روہنگیا مہاجرین کے انٹرویوز پر مشتمل ہے، جس میں اس گروپ کا دعویٰ ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سخت جنگی جرائم کا ارتکاب کر چکی ہے۔ اس گروپ نے عالمی برادری سے اپنی سفارش میں کہا ہے کہ رخائن ریاست میں برپا شدہ انسانی المیہ کی تحقیقات کے لیے ایک فوجداری ٹریبونل قائم کیا جائے تاکہ ان جرائم میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر یا تو علیحدہ طور پر کوئی خصوصی ٹریبونل قائم کیا جائے جو ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دے سکے، یا پھر یہ معاملہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سپرد کیا جائے تاکہ ذمہ داروں کے تعین کے ساتھ ساتھ ان کو سزا دینے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ اس سے پہلے رواں سال کے ابتدا میں میانمار کی فوج نے پہلی دفعہ اعتراف کیا تھا کہ انڈن نامی گاؤں میں فوج نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا تھا۔ 2017 کو ماہ اگست کے بعد 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمانوں نے جان بچاتے ہوئے پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہجرت کی تھی۔ ان مہاجرین نے گاؤں نظر آتش کرنے، گھروں کو تباہ کرنے اور لڑکیوں کے ریپ کی کہانیاں سنائی تھیں، جس کے بعد غیر ملکی معائنہ کاروں اور صحافیوں نے متاثرہ جگہ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن انتہا پسند بدھ مت حکومت نے معائنہ کاروں اور صحافیوں کو متاثرہ جگہوں تک رسائی نہیں دی تھی۔ میانمار کی اراکان ریاست میں آباد روہنگیا مسلمان دنیا کی مظلوم ترین نسل ہے، جن کے پاس کوئی شہریتی شناخت نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی ملک اپنانے کے لیے تیار ہے۔ میانمار کی متعصب بدھ مت حکومت ان کو بنگلہ دیشی مہاجر قرار دے رہی ہے، جبکہ بنگلہ دیش بھی ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی یہ مظلوم ترین قوم اپنی پہچان حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں مذمت سے آگے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی تاکہ شدید بحران کے شکار اس اقلیت کو کوئی محفوظ مستقبل دیا جا سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس اقلیت کے لیے محفوظ حل نکالا جاتا، لیکن اس کے برعکس بنگلہ دیشی حکام مہاجرین کو واپس میانمار بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہاجرین کی صفوں میں اضطراب اور خوف پایا جاتا ہے۔